بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما المسئول عنہا بأعلم من السائل۔ اس پر بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تقریر یہ ہے وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہ جو آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور یہ حصر ہے لا يعلمها الا هو۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حصر جو ہے علم ذاتی کا ہے یا علم عطائی کا ہے؟ یعنی یہ دو شقیں ہیں کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، تو یہ حصر کس علم کے لحاظ سے ہے؟ علم ذاتی کے لحاظ سے اور یا علم عطائی کے لحاظ سے، کہ کون سا علم قیامت کا اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اگر تم کہو کہ علم ذاتی کا حصر ہے تو پھر اس سے ہمارا دعویٰ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے علم کا، اس کا رد نہیں ہوتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، تو حصر جو ہے وہ ذاتی کا ثابت ہو رہا ہے، اور ہمارا دعویٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم ذاتی کا نہیں بلکہ علم عطائی کا ہے۔ اور اگر کہو کہ یہ حصر کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ یہ حصر علم عطائی کا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے کفر لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ تو عطائی ہوتا ہی نہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم کی یہاں سے نفی نہیں ہوتی۔ آگے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، میں تمہیں قیامت کی کچھ علامات جو ہیں وہ کچھ وقت کے بعد بتاؤں گا۔ اذا ولدت الامات ربها، جب لونڈی اپنے رب کو جنم دے، اور دوسری حدیث میں ربتہا، ربا کو جنم دے۔ اچھا جی، تو مطلب یہ ہے کہ جب ایسا ہوگا تو پھر قیامت کا وقت آ چکا ہوگا۔ لفظ رب جو ہے یہ مالک اور سید کے معنی میں ہے، اور اللہ کے علاوہ پر اس کا اطلاق اضافت سے ہو سکتا ہے، مثلا رب الدار، رب الفرس، اضافت بھی غیر ذوی العقول کی طرف ہو تو پھر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ پر بھی۔ اچھا جی، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوہ، تو اس اطلاق کا یعنی اس امت کے لحاظ سے انکار کیا گیا ہے کہ وہ حکایت قصہ کی ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کے لحاظ سے، اور وہ گفتگو ان کی ہے، اگرچہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر لفظ رب جب مطلقاً بولا جائے یا اضافت ہو، اور اضافت ہو ذوی العقول کی طرف، تو پھر جو ہے وہ غیر اللہ پر بولنا جائز نہیں ہے۔ اس میں اصل حدیث شریف ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا اس کے ربا کا، یہ نہ کہو کہ اپنے رب کو پانی پلاؤ، بلکہ یہ کہو کہ اس کے مولا کا،
اپنے مولا کو پانی پلاؤ، یعنی جو کسی کا آقا ہے تو اس کو مولا تو کہہ سکتے ہیں مگر رب اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی ایک بندہ غلام ہے اور اس کا جو آقا ہے وہ زید ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ زید ربی، یہ کہہ سکتا ہے زید مولا یا وسیدی، مگر زید ربی نہیں کہہ سکتا۔ یعنی یہ کہنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع کیا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں۔ تو اس سے یعنی یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جتنے الفاظ ہیں ان کا تھوڑی تھوڑی جہتوں میں حکم بدل جاتا ہے۔ یعنی نہ تو یہ جائز ہے کوئی کہ زید رب، مطلقاً اللہ پر بولا جاتا ہے۔ اضافت کے ساتھ بندے پر بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن جب اضافت غیر ذوی العقول کی طرف ہو، جس طرح کہ فقہ کی کتابوں میں تم کہتے ہو کہ زید رب الدار رب المال، تو وہ اب رب کی اضافت ہو رہی ہے اور غیر ذوی العقول کی طرف رہی ہے۔ لیکن زید رب الناس کہنا یا زید رب خالد کہنا یہ درست نہیں ہے، اور اس کے لحاظ سے جو واضح منع ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جو سورہ یوسف میں ہے ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، تو وہاں اس کو اس امت کے لحاظ سے منسوخ سمجھا گیا ہے کہ وہ اس امت میں جائز تھا جو داستان جن کی وہاں پر جن لفظوں میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو رب اور مولا اور سید یعنی اس میں فرق ہے۔ یہ مولا کا لفظ بولا جا سکتا ہے کہ فلان مولا یا وہ میرا مولا ہے، لیکن یعنی فلان سے مراد ہو کوئی زید بکر عمر، لیکن زید بکر عمر کو اپنا رب جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا جی، اذا ولدت الامۃ ربہا، تو یہاں پر یہ مطلب ہے کہ ام ولد زیادہ ہو جائیں گی قرب قیامت میں۔ ام ولد ہے لونڈی، لیکن اس سے کسی آزاد کا بیٹا پیدا ہوا، چونکہ لونڈی کے ساتھ جس کی وہ لونڈی ہو اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی وطی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے اپنی لونڈی کا کسی کے ساتھ نکاح نہ کر رکھا ہو۔ تو اب اس لونڈی سے جب اس کا بیٹا پیدا ہو تو پھر اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ تو ام ولد جو ہے جس وقت وہ بندہ فوت ہو جائے جس کا وہ بیٹا ہے، تو پھر پہلے وہ اس کا سید تھا، پھر یہ جو اس سے پیدا ہوا ہے اپنے باپ کے بعد یہ اپنی ماں کا سید بن جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اذا ولدت الامۃ ربہا یا رباتہا، کہ اس طرح کثرت سے وہ ام ولد جو ہیں وہ موجود ہوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ماؤں کی نافرمانی بڑھ جائے گی کہ بیٹے اپنی ماؤں سے یوں سلوک کریں گے جس طرح کے لونڈیوں سے سلوک کیا جاتا ہے، یعنی حقیقت میں تو وہ ان کی مائیں ہیں لیکن سلوک یوں کر رہے ہیں جیسے لونڈیوں سے سلوک کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ، رعات رائی کی جمع ہے، رعات ہر جمع ناقص دی جوتے وزن فعالتن دے ہوئے، فا کلمی اس دن حرکت ضمے دی دین دہن وجوبن، تو یہ فعالتن کے وزن پر ہے، رائی کی جمع، تو اس بنیاد پر فا کلمے کو حرکت ضمے کی دی تو رعات بن گیا۔ نحات، قدات،
تطاوالا کا مطلب اترائیں، تکبر کریں، یعنی جس وقت آجڑی، اونٹوں کے آجڑی جو ہیں وہ محلات میں اترانے لگیں، یعنی کبھی تو وہ جھگیوں میں رہتے تھے، ویرانوں کے اندر، جنگلوں میں، صحراؤں میں، اور پھر ان کے پاس پیسہ آ گیا، یہاں تک کہ انہوں نے پھر محل بنا لیے، تو محلات کے اندر جو ہیں وہ اترانے لگے۔ اچھا جی، بہم اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو کالے رنگ کا ہو اور اس میں کسی اور رنگ کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی بالکل سیاہ ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ نشانی یہ عرب ملکوں کے جو باشندے ہیں ان پر سچی آتی ہے، یعنی خواہ کویت ہو، سعودی عرب ہو، دبئی ہو، یعنی یہ آج تیل کی وجہ سے جو اتنی ان کے پاس دولت آ گئی ہے، کبھی یہ سارے چرواہی تھے اور اس طرح خیمہ بدوش تھے یا خیموں کے اندر رہتے تھے، تو پھر اب دولت کی بنیاد پر وہ محلات کے اندر رہتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور اتراتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ مطلقاً یعنی ہمارے علاقوں میں بھی پہلے سے دولت کا جو تناسب ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی جن لوگوں کے مکان آج سے 25 سال پہلے کچے ہوتے تھے اب انہی کے پکے ہیں، جن کے پاس 40 سال پہلے سائیکل ہوتی تھی آج انہی کے پاس کار ہے۔ تو اس طرح کر کے بھی یعنی باقی علاقوں میں بھی اس میں تبدیلی آئی ہے، لیکن زیادہ یہ جو اس حدیث کا مصداق ہیں یہ بدو ہیں عرب کے جو پہلے خیموں میں رہتے تھے اور پھر بنگلوں میں رہنے لگے۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ فی خمس خبر مبتدا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ علم الساعۃ مندرج فی ہذہ الخمس، وہ قیامت کا علم جو ہے ان 5 علوم کے اندر درج ہے، لا یعلمہن الا اللہ، جن 5 قسم کے علوم کو سوائے اللہ کے ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس آیت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے حقیقی طور پر قیامت کا علم۔ اچھا جی، ثم ادبر، پھر وہ بندہ جو سوال کر رہا تھا اس نے پشت پھیری، فقال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ردوہ، اس کو واپس لوٹاؤ۔ تو فلم یرو شیئن، جب صحابہ اس کو بلانے کے لیے نکلے تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے، یعلم الناس دینہم، تو حالانکہ وہ تو سوال کر رہے تھے مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی سائل کی طرف بھی تعلیم کی نسبت کی جا سکتی ہے، یعنی جب کوئی اچھا سوال کرے اور اس کا مقصد پانی میں مدانی ڈالنا نہ ہو بلکہ واقعی وہاں سوال بنتا ہو اور وہ سوال کرے تو وہ علم کا دروازہ کھولتا ہے، اور پھر صرف جواب دینے والا ہی معلم نہیں، ساتھ وہ بھی معلم ہے کہ جس کی وجہ سے جواب دیا گیا اور سب کا فائدہ ہوا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ
جعل ذلک کلہ من الایمان، یہ سارے کا سارا جو ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبہ جات قرار دیا ہے۔ آگے وہی حدیث ہے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہرقل نے ان سے پوچھا، میں نے آپ سے سوال کیا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے یہ گمان کیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، تو ایسے ہی ایمان ہے کہ ایمان والے بڑھتے جاتے ہیں، گھٹتے نہیں، یہاں تک کہ یہ امر مکمل ہو جائے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا ان میں سے کوئی بندہ دین سے بیزار ہو کر دین چھوڑتا ہے بعد اس کے وہ دین میں داخل ہوا، تو تم نے یہ جواب دیا کہ نہیں۔ ایسے ہی ایمان ہے، جب اس کی تازگی دلوں کے ساتھ مل جائے تو پھر کوئی بندہ بھی ایمان سے بیزار نہیں ہوتا۔ باب فضل من استبرأ لدینہ، جس نے اپنے دین کے لیے حد درجے کی احتیاط کی۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشبہات، اور ان دونوں کے درمیان مشبہات ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو بندہ مشبہات سے بچ کے رہا، یعنی صرف اس سے نہیں بچا جو واضح حرام ہے، بلکہ اس سے بھی بچا جو کہ مشبہات میں سے ہے، تو اس نے اپنا دین بچا لیا اور اپنی عزت بچا لی۔ ومن واقع فی الشبہات، اور جو بندہ مشتبہ چیزوں میں واقع ہو گیا، یعنی وہ چھٹی کا طلبگار ہے اور اپنے اندر کہتا ہے کون سا یہ کوئی حرام ہے واضح طور پر، یہ حرام تو نہیں ہے، یہ تو مشتبہ ہے، تو جس نے جو ایسی اپنی طبیعت بنائے کراعن یرا حول الحما، وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو چراگاہ کے گرد بکریاں چرا رہا ہو، یعنی چراگاہ سے مراد ہے کہ جہاں اس کے لیے چرانا جائز نہیں، وہ بادشاہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ چلو چراگاہ کے اندر جانا تو جائز نہیں، قریب قریب تو میں چرا سکتا ہوں، تو میں دھیان رکھوں گا کہ کوئی چراگاہ کے اندر بکری منہ نہ ڈالے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان یواقعہ، اگر قریب لے جائے گا تو قریب ہے کہ چراگاہ میں بکری داخل بھی کر دے گا، چونکہ یہ تھوڑا سا ادھر منہ اٹھا کے دیکھے گا اتنی بکری ادھر منہ ڈال جائے گی، تو اس سے بچاؤ کا یہ طریقہ ہے کہ چراگاہ کے قریب ہی نہ جائے، کیونکہ قریب جانے کے بعد پھر بچ کے رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس واسطے یعنی اصل یہ ہے کہ جو مشبہات ہیں ان کے قریب ہی نہ جائے، اگر وہاں چلا گیا تو پھر آگے جو حرام ہے اس کی طرف جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ الا وان لکل مالک حما، یہ پرانے زمانے میں یعنی جب بادشاہوں کے جانور ہوتے تھے، زیادہ ہوتے تھے، اور پھر یعنی عام علاقوں میں بھی جو بڑے بڑے چودھری یا نواب تھے تو انہوں نے اپنی اپنی چراگاہیں بنائی ہوئی تھیں، جس کو ہماری پنجابی میں ڈبری کہتے ہیں، یعنی کئی ایکڑ زمین کہ جس میں ہل نہیں چلاتے تھے اور وہاں خود بخود سبزہ اگتا تھا اور جانوروں کو چرنے کے لیے وہاں چھوڑا جاتا تھا اور اس کو ویسے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ تو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کے محارم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے لیے جہاں دیکھنا حرام کیا ہے یہ اللہ کی چراگاہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے لیے جو چیز پکڑنا حرام کیا ہے یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ تو الا وان لکل مالک حما، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہے۔ تو اللہ کی چراگاہ جو ہے اس کے محارم ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، یاد رکھو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت، یا دوسری طرح صالحت بھی پڑھ سکتے ہیں، جس وقت وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو کہ اس لوتھڑے کو دل کہا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی چونکہ سلطان الاعضاء ہے دل، تو سب سے زیادہ تعلیمات اس کے لیے ہیں کہ یہ صحیح ہو، یہ بادشاہ ہے تو رعایا خود بخود صحیح ہو جائے گی، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر رعایا بگڑ جائے گی۔ اس کا تعلق جو ہے طبی طور پر انسانی صحت سے بھی ہے اور روحانی طور پر صحت سے بھی ہے۔ یعنی اگر بندہ اس کا دل بیمار ہے طبی طور پر تو سارا جسم بھی بیمار ہوگا، جسم پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اور دوسری طرف اگر اس کا دل گناہوں کی بیماری اس میں ہے تو پھر سارے اعضاء چاہیں گے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا گناہ کریں۔ تو اس بنیاد پر شریعت نے سب سے زیادہ زور دل پر دیا ہے کہ یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ہی صحیح ہو جائے گا۔ باقی کہا تو مدغہ کیا ہے؟ مدغہ، اور وہ صنوبری شکل کا ایک ٹکڑا ہے۔ صنوبری شکل کا یہ یعنی دل کی جو تصویر ہے کارڈیالوجی کے باہر جو لگی ہوئی ہے، تو لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یعنی اس بحث میں کہ روحانی طور پر کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اس شرعی بحث کے اندر قلب سے مراد وہ صنوبری عضو نہیں ہے۔ اچھا جی، کیونکہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، سب ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے، لیکن انسان نے اٹھا لی۔ تو اب ان انسان نے جس بیس پر اٹھائی، چونکہ مرکز معرفت وہ امانت معرفت کی تھی، تو مرکز معرفت قلب ہے، اور اگر قلب سے مراد جو ہے وہ یہ عضو مخصوص ہے صنوبری، تو پھر یہ انسان سے تو بڑے سائز کا بھینس میں ہوتا ہے، تو پھر انسان سے زیادہ معرفت بھینس کو حاصل ہونی چاہیے، اور انسان پر اس کا درجہ بلند ہونا چاہیے۔ پھر اس کا ذکر آتا کہ ہم نے تو پہاڑوں پر بھی پیش کی امانت مگر کسی نے نہیں اٹھائی، بھینس اٹھا گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خود یہ دل مراد نہیں ہے جس پر ساری اصلاح کا مدار ہے، خود یہ عضو مراد نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز ہے جو قائم اسی عضو کے ساتھ ہے، اس کو لطیفہ ربانیہ کہتے ہیں۔ قائم عضو کے ساتھ ہے مگر نظر نہیں آتی۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ میں تزکیہ نفس کے لیے سینہ چیر کے دل باہر نکالتا ہوں، چونکہ سارا مدار تو اس پر ہے، تو آپریشن تھیٹر میں رکھ کے اچھی طرح اس کو دھو لیتے ہیں تاکہ تزکیہ حاصل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ جو دھویا جا رہا ہے یہ تو دل ہے ہی نہیں۔ دل وہ ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے،
اور قائم یوں ہے کہ نظر آتا ہی نہیں، تو جو نظر نہ آئے وہ دھویا کیسے یوں جائے، یعنی آپریشن تھیٹر کے اندر. تو وہ ہے ایک لطیفہ ربانیہ جو اس دھڑکنے والے دل کے ساتھ یوں قائم ہے جیسے عالم کے ساتھ علم قائم ہوتا ہے. یعنی وہ علم نظر نہیں آتا مگر قائم ہوتا ہے. قاری کے ساتھ قرات قائم ہوتی ہے مگر چمٹی ہوئی قرات نظر نہیں آتی. ایسے ہی یہ جو حقیقی دل ہے اس دل کے ساتھ یہ جو دل ہے دھڑکنے والا عضو، اس کے ساتھ حقیقی دل ایک لطیفہ ربانیہ ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے. الکوثر الجاری کے اندر انہوں نے کہا کہ بل المراد بالقلب، یعنی یہ ظاہری صنوبری جسم تو قلب سے مراد نہیں. کیا مراد ہے؟ بل المراد بالقلب النفس الناطقۃ التی ذالک العضو سریر اللہ، کہ یہ جو عضو ہے بوٹی یہ اس کی چارپائی ہے، اس حقیقی دل کا یہ تخت ہے، وہ اس کا تخت نشین ہے، اس پہ بیٹھتا ہے. تو خود یہ مدغہ یہ صنوبری ساخت والا یہ مراد نہیں ہے. تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب قلوب اور طبیب قلوب ہیں تو اس بنیاد پر آپ نے سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ دل کی طرف دی اور امت کو متوجہ کیا. اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جب یہ جو دل ہے صنوبری شکل والا یہ حقیقی ہے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ قائم ہے، اور قائم بھی یوں ہے کہ سینہ چیر لیں پھر بھی نظر نہیں آتا. تو پھر اس دل کے لحاظ سے کوئی پریکٹس کرنا یا حرکات و سکنات جو ہیں وہ دکھانا تو یہ تصوف نہیں. کیونکہ جب یہ دل مراد ہی نہیں، مراد جو ہے وہ اس دل کے ساتھ قائم ایک قوت ہے جو کہ سینہ چیریں پھر بھی نظر نہیں آتی. تو یہ پسلیوں کے اندر سے وہ باہر کیسے نکل کے وہ جو ہے وہ قلب جاری نظر آئے یا کوئی اس طرح کی ضرب کا سلسلہ ہو. چونکہ اصل دل لطیفہ ربانیہ ہے جو اس دھڑکنے والے دل کے ساتھ قائم ہے، اور اس میں وہ وسعتیں ہیں کہ سمندروں سے بھی گہرا ہے، اور اس کے اندر وہ وسعتیں ہیں کہ وہ کروڑوں کتابیں بھی پڑھ جائے تو اس کو کہہ نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. اچھا جی، اداء الخمس من الایمان. حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا کرتا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس. ابو جمرہ یعنی ماضی کی حکایت بیان کرتے ہیں. تو جب بزرگ پاس بٹھائیں چارپائی پہ تو پھر ساتھ بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ابو جمرہ غیر صحابی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں یجلسونی علی سریرہ، وہ اپنی چارپائی پہ مجھے بٹھا لیتے تھے. اچھا جی، تو انہوں نے کہا اقم اندی، آپ میرے پاس سکونت پذیر ہو جائیں، میرے پاس ہی رہیں. حتی اجعل لک سہما من مالی، یہاں تک میں آپ کو تنخواہ دیا کروں گا. وظیفہ تم جو علمی خدمت کرو گے، یعنی ان کو وہ ترجمان بنانا چاہتے تھے. جو لوگ دوسری بولی والے آتے تھے کہ تم ان کا سوال ترجمہ کر کے مجھے بتانا اور میں جو جواب دوں اس کا ترجمہ کر کے انہیں بتانا. تو اقم اندی، میرے پاس تم رہو یہاں تک کہ میں حتی اجعل لک سہما من مالی. فاقمت معه شہرین، تو میں 2 مہینے ان کے پاس رہا. مترجم کی
حیثیت سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ آ کر سوال کرتے تھے تو یہ ان کے لیے ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ فیجلسونی، یہ ہے اجلاس جو بعد میں مشہور ہو گیا کہ اجلاس ہو رہا ہے، اجلس یجلس اجلاس اجلاسن۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یوں جو دین کے لیے کام کر رہا ہے اسے وظیفہ دینا جائز ہے، کہ جس طرح حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ باقی کچھ کتابوں میں یہ لفظ ابو جمرہ کی بجائے ابو حمزہ ہے۔ تو عربی کے قریب ترین جو لینگویج ہے وہ فارسی ہے، جس کو اخت العربیہ کہا جاتا ہے، یعنی عربی کی ہمشیرہ۔ تو اس طرح جو لوگ فارسی بولنے والے آتے تھے جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی علمی رہنمائی کے لیے وہ فارسی میں بولتے تھے، تو یہ اس کا عربی میں ترجمہ کر کے ابن عباس کو بتاتے تھے، اور ابن عباس جو جواب دیتے تھے وہ آنے والوں کو فارسی میں یہ بتاتے تھے۔ باقی پیچھے جو دل والا مسئلہ ہے اس میں ایک مشہور اختلاف ہے کہ عقل جو ہے وہ دل میں ہے یا سر میں ہے۔ شافعیہ اور متکلمین کا مذہب ہے کہ عقل دل میں ہے، اور امام صاحب کا مذہب ہے کہ عقل جو ہے وہ دماغ میں ہے۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ وفد عبد القیس آیا، یہ یعنی مشہور وفد ہے جس کے تذکرہ بار بار بخاری شریف میں آتا ہے۔ وفد ڈیلیگیشن کو کہتے ہیں، اور وافد جو کسی بادشاہ کے پاس دور سے چل کے لوگ آئیں۔ اور یہ تاریخ جو ہے وفد عبد القیس کی کہ کب آیا تھا، یا الکوثر الجاری کے اندر جو ہے وہ 9 ہجری ہے، یعنی پیچھے 1 سال باقی رہ گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو۔ 9 ہجری کو امیر حج تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حج کے بعد یہ آئے۔ ان کے آنے کا سبب ایک بندہ بنا جو کہ تجارت کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ تو اس طرح یعنی شروع سے تجارت پیشہ لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام پھیلانے میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ اگر یعنی ان کا قبلہ سیدھا ہو جائے تو جانا تو ویسے بھی انہوں نے ہوتا ہے دور دراز علاقوں میں چیزیں خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، تو ساتھ یہ کام بھی کریں تو پھر اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب کیرالہ انڈیا کی ریاست ہے، تو وہاں پر سارے لوگ عربی بولتے ہیں، ریاست وہ انڈیا کی ہے۔ تو وہ اس بنیاد پر کہ یعنی عرب تاجر وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں شادیاں کی، اور آگے پھر نسل ساری جو ہے وہ عربی ہے۔ شیخ ابو بکر ان کی جماعت، اور وہ یعنی ہزاروں طلباء ان کے مدارس میں پڑھتے ہیں اور عربی بولتے ہیں، ان کا نظام تعلیم عربی ہے، لیکن علاقہ جو ہے وہ انڈیا کا ہے۔ تو اس طرح یعنی برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام آنے میں بھی بہت سے عرب تاجروں کا دخل ہے، یعنی جو جزوی طور پر آئے اور واپس چلے گئے، اسلام تو وہ بھی دے گئے، اور جو پھر اس طرح شادیاں کر کے پھر جنہوں نے پکی رہائشیں اختیار کر لیں تو ان کے پھر آگے رنگ و نسل کے لحاظ سے بھی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ تو وفد عبد القیس کے اندر کل جو ہیں وہ 14 افراد تھے۔ سب سے بڑا جو ان میں سے تھا
اس کا نام منذر تھا۔ یعنی وفد عبد القیس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں آنے والوں کا کسی کا نام عبد القیس تھا، آنے والے جو ہیں ان میں سے کسی کا نام عبد القیس نہیں تھا، یہ جس قبیلے کے تھے اس کا نام عبد القیس تھا، تو اس واسطے اس کو وفد عبد القیس کہا جاتا۔ آنے والے جو ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کا نام منذر بن عائز تھا، اور منذر بن عائز جو ہے یہ اشج تھا۔ اشج کا مطلب ہے کہ اس کے سر پہ زخم ہوا تھا کسی زمانے میں، اور اب وہ زخم مندمل ہو چکا تھا، خشک ہو چکا تھا، مگر بھر جانے کے بعد بھی ابھی سر میں اس زخم کا نشان باقی تھا۔ تو ابھی یہ وفد پہنچا نہیں تھا مدینہ منورہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس وفد کی خبر دی، تو فرمایا کہ یہ عینی میں ہے کہ کچھ سوار آ رہے ہیں، ہم خیر اہل المشرق، وہ اہل مشرق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ 13 آدمی سوار موجود ہیں، یعنی ایک کو وہ اپنے سامان کی نگرانی کے لیے بٹھا گئے تھے، باقی دوسری روایت میں ہے ہی کہ وہ 40 تھے۔ اچھا جی، تو یہ جو بحرین علاقہ ہے آج بھی موجود ہے، اس کا جو دارالحکومت تھا وہاں سے یعنی یہ دور سے آئے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے بھی ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور پھر اس کے علاوہ بھی کئی غیب کی خبریں جو ہیں وہ اس حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ جو عینی ہے اس کے اندر یہاں اس کا ذکر ہے، کان سبب قدومہم ان منکز بن حبان، کہ منکز بن حبان نامی آدمی کانا یتاجر الی یثرب، کہ وہ مدینہ منورہ تجارت کے لیے آتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزرے تو وہ ایک اجنبی بندہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا۔ فنہد منکد الیہ، تو جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ کے کھڑا ہوا، یعنی جیسے کسی کے استقبال کے لیے اٹھا جاتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا منکز بن حبان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کا نام لے کے اس کو بلایا کہ اے منکز بن حبان، کیف جمع قوم کا، تمہارے قوم کا جو افراد ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ثم سألوا عن اشرافہم یسمیہم، پھر جو قوم کے بڑے بڑے چودھری تھے، نواب تھے، ان میں سے ہر ایک کا نام لے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا۔ تو یہ اس بات پر متاثر ہوا کہ انہیں میرا نام کس نے بتایا، اور پھر یہ کہ میرے جو پچھلے لوگ ہیں ان کی خبر ان کو کیسے ہے کہ میری قوم میں فلاں فلاں سردار ہیں۔ تو فاسلم منقذ، تو اس پر منقذ جو ہیں جو آئے تجارت کے لیے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وتعلم الفاتحہ، سورہ فاتحہ یاد کر لی اور اقرا یاد کر لی، پھر واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط لکھ کے دے بھیجا، جو پچھلے ساتھی تھے، پچھلے سردار، ان کی طرف، لیکن انہوں نے جا کر فکاتمہ، خط چھپا کے رکھ دیا۔ تو خط تو چھپا دیا مگر دین نہ چھپ سکا،
کہ جب واپس گئے تو ظاہر ہے کہ نماز کا طریقہ سیکھ کے گئے تھے، تو یہ گھر کے اندر جس وقت وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ان کی بیوی کو اس پر بڑی تشویش ہوئی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو پھر جس طرح عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ایسا معاملہ پھر اپنے میکے جا کر والدین سے ڈسکس کرتی ہیں، تو انہوں نے پھر جا کے اپنے گھر اپنے باپ سے، حضرت منقذ کی بیوی نے جا کر یہ سب کچھ بتایا۔ وہ جو عورت تھی منذر کی بیٹی تھی اور منقذ کی بیوی تھی، اور یہ جو آج وفد القیس آیا تھا 14 افراد پر، اس کا سردار وہی منذر تھا کہ جس کا داماد پہلے کلمہ پڑھ گیا تھا، منقذ جو صحابی بن گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ وہ آئے۔ تو اس نے یہ بتایا جا کے کہ بالی منذ قادم یثرب، میرا شوہر جب سے یثرب سے ہو کے آیا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ یغسل الاطراف فی الیوم، دن میں کئی بار اپنی اطراف کو دھوتا ہے، یعنی اطراف ہاتھ پاؤں، کیونکہ اس وقت پتہ نہیں تھا اس کو کہ یہ وضو ہوتا ہے۔ تو ثم یستقبل جہتاً، پھر ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ دیر کھڑا رہتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر اپنا ماتھا بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے جب سے یہ یثرب سے ہو کے آیا ہے۔ یہ اس نے جا کے اپنے باپ سے کہا، تو پھر اس کے باپ نے، منذر نے حضرت منقذ کو طلب کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تم تو ٹھیک ٹھاک تھے، یہ یثرب سے ہو کے آئے ہو، تو اب یہ پتہ چلا کہ تم اس طرح کرتے رہتے ہو کئی بار دن میں۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں جو نبی آخر الزمان ہیں، تو میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تو ان کی شریعت میں نماز ہے، تو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، تو پھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو میں کھڑا رہتا ہوں اور پھر جھکتا ہوں اور پھر نیچے سر رکھتا ہوں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو ساتھ بتایا کہ انہوں نے تمہارے لیے مجھے خط دے کے بھیجا تھا، میں نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ منذر نے کہا کہ خط ہمیں دو، تو اس طرح پھر وہ خط جو ہے وہ منقذ نے منذر کو دیا، اور منذر نے پھر سارے سرداروں کو اکٹھے کر کے وہ خط پڑھا جس میں ان کے نام سلام تھا۔ تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ جس شخصیت نے ہمیں اتنا نوازا ہے اور اتنے دور رہ کے بھی ہمیں جانتے ہیں اور ہم پر اتنے مہربان ہیں، ہمیں پھر جا کے ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح پھر یہ وفد عبد القیس جو ہے وہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ ادھر 9 ہجری کا زمانہ ہو چکا تھا۔ جس وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم، یہ لفظ بولے، یا راوی کہتا ہے کہ پوچھا من الوفد، وفد کہاں سے آیا ہے، کون قوم ہے؟ قالو ربیہ، ہم ربیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جس طرح عبد القیس ان کے ایک قبیلے کا نام تھا، تو ربیہ اس سے بھی اوپر ان کی قوم کا نام تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، درا حال کہ تم رسوا نہیں ہو اور درا حال کہ تمہارے لیے کوئی ندامت نہیں ہے، تم اپنے گھر آئے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں مگر شہر حرام میں، یعنی حرام سے مراد ہے وہ مہینہ کے جس کے اندر قریش مکہ بھی جنگ کو حرام سمجھتے تھے، کیونکہ
ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مدر قبیلے کے کفار ہیں، یعنی ان سے گزر کے ہم نے آگے مدینہ منورہ آنا ہوتا ہے۔ تو جو حرام مہینے حرمت والے، ان کے علاوہ اگر ہم گزریں تو یہ مار دھاڑ کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں یا قتل کرتے ہیں۔ تو اس واسطے ہمیں یہ گنجائش نہیں کہ ہم کثرت سے آ سکیں۔ تو فمرنا بامر فصلنا، آپ ہمیں کوئی جامع سی تعلیم دے دیں کہ جو ہم پچھلوں کو بھی جا کے بتائیں اور اس پر ہم خود بھی عبادت کریں۔ نخبر بھی من وراءنا، جو ہمارے پیچھے ہیں ہم ان کو بھی جا کے بتائیں۔ وندخل به الجنہ، اور ایسا آپ لاہ عمل دیں کہ جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشر بارک کے بارے میں کہ کون کون سی مشروبات ہم پی سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا 4 کا اور منع کیا 4 چیزوں سے۔ حکم دیا ان کو کہ اللہ پر ایمان لانا ہے درا حال کہ وہ لا شریک ہے، اور جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ جب ہم عقیدہ توحید سیمینار کرتے تھے تو کچھ لوگوں کو یہ تشویش لاحق ہوتی تھی کہ ساتھ رسالت بھی لکھو۔ تو اب اس حدیث میں سے ہم نے استدلال کیا ہوا تھا کہ خود توحید میں بھی رسالت ہے، کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا، اگر رسالت علیحدہ ہو تو پھر 5 چیزیں بنتی ہیں۔ 4 چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے پہلے کیا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اور پھر ان سے پوچھا تدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب 2 گواہیاں دینا ہے، ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس طرح یعنی رسالت بھی توحید کے اندر شامل کی کہ کسی کا توحید پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا کامل جب تک کہ وہ رسالت نہ مانتا ہو، کیونکہ اس کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ سب ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ تو یعنی اس میں دوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ 2 پارٹیاں بنائی جائیں کہ ایک اللہ کی پارٹی اور ایک نبی کی پارٹی ہے۔ یعنی اللہ کی پارٹی بمعنی حزب، اللہ والے وہ بن ہی تب سکتے ہیں جب ساتھ نبی والے بھی ہوں، اگر نبی والے نہ ہوں تو پھر اللہ والے بن ہی نہیں سکتے، چونکہ یہاں پر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار دیا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا۔ وَأَن تُعْطُوا، اور یہ کہ تم دو مال غنیمت سے خمس کو، اور منع کیا ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے۔ اس پہلے حصے پر مزید پر بات کریں گے۔ 4 چیزوں سے منع کیا، ہنتم سے، یہ برتن ہیں 4 قسم کے۔ ہنتم ہے گھڑا مٹی کا بنا ہوا، لیکن ان کو اوپر سبز پینٹ کیا گیا ہو، سبز رنگ کا۔ تو یہ کئی بار لفظ آئے گا تو ایک بار ہی پکا لو۔ ہنتم وہ گھڑا جو کہ جس پر سبز پینٹ کیا گیا ہے، جس طرح یہ گرمیوں میں بیچنے والے پانی گھڑوں کو رنگ لگا لیتے ہیں، تو گھڑے کے اوپر جب رنگ لگایا گیا ہو سبز، اس سے منع کیا۔ دوسرا دبا، کدو کے برتن سے، کدو
کدو کا بھی برتن ہوتا ہے نا؟ اور تھوڑے لوگ سر ہلا رہے ہیں۔ کدو کا برتن ہوتا ہے نا؟ کدو کا باغ تو سب نے دیکھا ہوا ہے۔ تو کدو کی بیل کے ساتھ جو اولین کدو لگتے ہیں، وہ چند کدو کچھ لوگ بیج کے لیے ان کو سنبھالتے ہیں، یعنی توڑتے نہیں، وہ بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں، پھر بیل کے ساتھ ہی پک جاتے ہیں۔ پکنے کے بعد وہ جو کدو کا چھلکا ہے، جسے ویسے کھانے کے لیے جب پکائیں تو اوپر سے اتارتے ہیں اور اندر جو کچھ ہو وہ کاٹ کے کھاتے ہیں۔ تو جب کدو پک کے زرد ہو جاتا ہے بیل کے ساتھ ہی وہ پکنا، تو سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ اندر تھا آہستہ آہستہ خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کدو کی ڈنڈی جس طرف ہے ادھر ہی ایک سوراخ بچ جاتا ہے، یہ پورا برتن بن جاتا ہے۔ تو اگر بڑے سائز کا کدو ہو تو پھر وہ کافی بڑا برتن بن جاتا ہے۔ تو اس کو اس کے استعمال سے منع کیا۔ منع کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو کسی طرح بھی استعمال نہیں کر سکتے، مثلا اس میں سوئی دھاگا بھی نہیں رکھ سکتے یا اس طرح کی چھوٹی چیزیں۔ منع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں نبیذ تمر نہیں بنا سکتے۔ یہ جتنے منع کیے ہیں سب اس لیے کہ رات کو کھجوریں پانی ڈال کے بھگوئیں تو شراب بن جانے کا خدشہ ہے، چونکہ جب وہ برتن ہو جو پینٹ کیا ہوا ہے تو اس کے مسام بھی بند ہیں۔ ویسے تو گھڑے کے مسام کھلے ہوتے ہیں کہ اندر جب ٹھنڈا پانی ہو تو باہر اس کو پسینہ آ جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ درمیان میں کوئی رستہ ہے، تو جب پینٹ کر دیا جائے تو پھر وہ مسام بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو کدو ہے یہ ویسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مسام ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر نقیر یہ ہے کہ لکڑی کا برتن بنایا جائے، مثلا اتنا موٹا ایک تنا ہے تو اس کو اندر سے کھود کے برتن بنا لیا جائے، تو اس سے بھی منع کیا کہ وہاں بھی ہوا نہیں پہنچے گی، جب اوپر سے بند ہوگا تو اندر ہوا نہیں جائے گی، تو جلدی ہی وہ کھجوریں جن میں پانی ڈال کر رکھا گیا ہے تو وہ جھاگ مار جائیں گی، شراب بن جائے گی۔ اور ایسے ہی مزفت یہ ہے کہ گھڑے کے ارد گرد لک لگا دی جائے، تار کول، تو لک لگانے سے بھی اس کے وہ مسام بند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور بعد میں یہ جو نقیر ہے اس کی جگہ مقیر ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا، فرمایا یہ باتیں یاد کر لو اور پچھڑوں کو جا کر بتا دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بجاہ سید المرسلین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بجاہ سید المرسلین۔ ایک مشکل ہے سائیں، اس کے لیے سارے دعا کریں وہ آسان ہو جائے، حل ہو جائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد۔